السلام علیکم جی. سو آئی تھاٹ کہ آج ہم ٹیکنگ ایڈوانٹیج، بہت سارے کولیگس، بہت سارے فرینڈس آر ہیئر اینڈ آئی تھنک دس از مائی پرابیبلی تھرڈ ایئر اس کانفرنس کے اوپر. سو ہم نے ابھی خرم صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی. جو آج کی کانورسیشن ہے، آئی تھاٹ کہ ہم کیش لیس اکانومی پہ تھوڑی بات کر لیں اور اس کا امپیکٹ آن ریٹیل پہ گفتگو کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک گورنمنٹ لیول پہ کمیٹیز بھی تشکیل دی گئی ہیں، جس میں 3 کمیٹیاں ہیں اس کے اندر. ایک تو ہے کہ ہم ریٹیل کو کیسے کیش لیس کر سکتے ہیں. وین آئی سے ریٹیل آئی مین فزیکل پراکسیمیٹی ریٹیل اور آن لائن ریٹیل. ایک وہ ہے. دوسری ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹائز کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یعنی انفراسٹرکچر پروویژن کے اوپر کام کرنا ہے، چاہے وہ ڈیپ سی فائبر ہیں، چاہے وہ 5G کی کنیکٹیوٹی ہے. اور تیسری جو اسٹریم ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ ٹو پرسن اینڈ پرسن ٹو گورنمنٹ پیمنٹس کو کیسے ڈیجیٹائز کرنا ہے. تو آج کی کانورسیشن میں فوکس کوشش کروں گا رکھوں جو اس کی پہلی ہماری سب کمیٹی ہے اس کے اوپر. سو اکثر لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جو پاکستان کا جو ایک ون آف دی کرونک ایشوز از دا کیش ان سرکولیشن ہمارا. سو جو کہ ابھی تقریباً 27-27.5% کا کیش ان سرکولیشن ہے. یعنی جتنے بھی نوٹس آپ پاکستان پرنٹنگ پریس چھاپتا ہے اور اسٹیٹ بینک ایشو کرتا ہے، اس میں سے 27% لگ بھگ جو ہے وہ بینکس کی بیلنس شیٹ پر نہیں ہے، موجود نہیں ہے ایٹ اینی گیون ٹائم. اور وہ پھر آپ جیسے انٹرسٹ ریٹس نیچے جاتے ہیں تو یہ ریشو بڑھنے لگ جاتا ہے. یہ ایک زمانے میں 23% تھا، پھر 25% ہو گیا، پھر 27% ہو گیا. اب اس میں ایک ڈیپ روٹیڈ میسج ہے. دیکھیں، بینکنگ کا جو پہلا سروس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو ہم عام طور پہ خیال کرتے ہیں کہ جی وہ ہم ایپ کے ذریعے سے فنڈ ٹرانسفرز کر لیں گے اور سیونگز کر لیں گے. بینک کا اصولی مقصد ہوتا ہے سیف کیپنگ آف دا منی. ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو وہ سیف کیپنگ کے لیے کھلواتے ہیں. تو جو وریسم بات اس میں یہ ہے کہ اگر 27% وچ از 10.5 ٹریلین روپیز کا کیش از ناٹ ود بینکس، دیٹ مینس جو بیسک سروس پروویژن ہے بینکنگ کی طرف سے دیٹ از ایدر ناٹ ڈیزائرڈ، ناٹ وانٹیڈ، اور دی ایکسیسیبلٹی از ناٹ دیئر، اور ادر ایشوز جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں. لیکن وہ پہلا ایشو نہیں ہے. میں نے اسی لیے اس آرڈر میں کہا کہ جی لوگ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں یا FBR سے بچنا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ دا فرسٹ ایشو. This is our experience also when we go and speak to people. Anyway, so یہ ایک ہمارا so bear this in mind کہ یہ ہمارا cash in circulation has this issue. اب this drives everything, and by the way Pakistan is one of the largest in terms of this proportion کہ cash in circulation 27% کا. دوسرا انفراسٹرکچرل پرابلم کیا ہے ہمارا؟ دوسرا انفراسٹرکچر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کوئی لگ بھگ یونیک اگر میں کہوں 1 لاکھ لکھے ہوئے ہیں، اب 1.25 لاکھ ہو گئے ہوں گے. 1.25 لاکھ اچھا سوری یو گائز ڈونٹ ہیو مائی پریزنٹیشن. اینی وے اف somebody has it they can display or I'll keep going. So 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ یونیک پوائنٹ آف سیل ٹرمینلز ہیں اس ملک میں لگے ہوئے جہاں پہ جا کے آپ لوگ پیمنٹ کر سکتے ہیں. شہروں میں رہنے والے شاید اس نمبر سے ریلیٹ نہ کر پائیں، بیکاز ہم شہروں میں تو کہتے ہیں یار ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں پوس مشین نظر آ جاتی ہے، رائٹ؟ تو ہمارے لیے تو مے بی 80% کوریج ہے. لیکن اگر آپ پورے پاکستان پین پاکستان کو لیں تو 4 ملین نیلسن کہتا ہے تقریباً لگ بھگ 4 ملین ہمارے مرچنٹس ہیں اس ملک میں. اس کے اندر 1.25 لاکھ جگہوں پہ ڈیجیٹل ایکسیپٹنس پوائنٹ لگے ہیں. سو یہ ہمارا دوسرا پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی تک میں آئے ہی نہیں اس پر کہ ولنگنیس آف اے مرچنٹ ٹو ایکسیپٹ کیش. میں تو ابھی اپنی بات کر رہا ہوں، انٹروسپیکشن کر رہا ہوں، ہماری اپنی فائنینشیل سروسز کی انٹروسپیکشن کر رہا ہوں میں. ہم بات کیوں کریں مرچنٹ کی کہ یار وہ مرچنٹ وصول نہیں کرنا چاہتا، ہم نے ایکسیپٹنس پوائنٹ نہیں لگایا ادھر. تو یہ دوسرا بڑا پرابلم اسٹیٹمنٹ. پھر اب آپ آ جائیے کہ اپرچونٹی کیا ایگزسٹ کرتی ہے لوگوں کو اس کے ذریعے پیمنٹ کرنے کی.
اکثر بسا اوقات اینڈ پرابلی تھوڑا سا انکریکٹلی لوگ یہ اسیوم کرتے ہیں سر طریقہ ہی نہیں ہے کوئی پیمنٹ کرنے کا. تو میں طریقے پہ بتا دیتا ہوں. طریقے میں یہ کہ لگ بھگ جو ہے وہ ہمارے 60 ملین کے قریب کارڈز ہیں اس ملک میں, جس میں سے کوئی 58 ملین جو ہیں وہ ڈیبٹ کارڈز ہیں, 2 ملین کریڈٹ کارڈز ہیں. تو 60 ملین پاپولیشن کے پاس تو ایک بینکنگ انسٹرومنٹ کارڈ کی صورت میں موجود ہے پیمنٹ کرنے کے لیے. اور تقریباً لگ بھگ اگر یونیک لے لوں میں تو 40 ملین برانچ لیس بینکنگ ایپس ہیں لوگوں کے پاس, ایزی پیسہ اور جیز کیش کی اپلیکیشنز جو یونیک ہیں. وہ ان 60 ملین میں جنرلی نہیں ہیں, وہ کامن لوگوں کو نکال دیں آپ تو یونیک 100 ملین لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو پیمنٹ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل طریقے سے, لیکن جو ایکسیپٹنس پوائنٹس ہیں وہ لاکھ ہیں یا 1.25 لاکھ ہیں. سو پرابلم کہاں نکلی؟ پرابلم نکلی ایکسیپٹنس پوائنٹ کی اویلیبلٹی کے اوپر, رائٹ, ناٹ آن دی, جس کو جو بینکنگ ٹرمینالوجی, ناٹ آن دی ایشوئنگ سائڈ. ایشوئنگ کے اوپر جو ہے وہ از ناٹ دی ایکچوئل پرابلم اسٹیٹمنٹ. اچھا جی, اینڈ آئی برنگ اٹ آل ٹوگیدر ایک دفعہ جب ہم پرابلم اسٹیٹمنٹس کی بات کر لیں گے. اچھا, سو ایز اے ریزلٹ آف دس 4 ملین مرچنٹس, لاکھ ایکسیپٹنس پوائنٹس اونلی, 100 ملین لوگ جو کر سکتے ہیں پیمنٹ لیکن ایکسیپٹنس پوائنٹس نہیں ہیں. سو آپ کی جو زیادہ تر پیمنٹس ہو رہی ہیں وہ کیش میں ہو رہی ہیں, مائنس دی ہائی اینڈ ریٹیلرز جیسے میں نے کہا اربن ایریاز میں. اس کے بعد چھٹا پوائنٹ, پوری دنیا میں اردو یہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں اس کا ایفیکٹ اینڈ اس کی فیلنگ ذرا زیادہ پروناؤنسڈ ہے کہ کیش کی ٹرانزیکشن از مور ایکسپینسو دین ڈیجیٹل کی ٹرانزیکشن از مور ایکسپینسو دین کیش کی ٹرانزیکشن. آپ سب لوگ یہاں پہ زیادہ تر مرچنٹ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو علم ہے کہ جی کس طرح MDR کے اوپر, مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر وار ہوتی ہے. آپ لوگ بھی جو ہیں وہ بینکوں کی کھال نکال رہے ہوتے ہیں, بینک والا بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ MDR دے دے اس کے اوپر. MDR از اے یونیورسل فینومینن بائی دا وے. ہاں, دا ویلیو آف دیٹ MDR کین بی ڈفرینٹ. اگر پاکستان میں ایک زمانے میں, اب تو خیر بہت نیچے آ گئی جب سے سینٹرل بینک نے کیپس لگائے تھے کہ میکسیمم MDR کتنا ہو سکتا ہے اور ایشور انٹرچینج کتنا ہو سکتا ہے, لیکن چلے لگ بھگ آپ 1% سے 1.5% کے درمیان میں. باہر کے ملکوں میں کیونکہ ٹرانزیکشن زیادہ ہوتی ہیں تو یہ لیس دین 0.5% ہے یا 0.4% ہے, بٹ دا کانسیپٹ آف MDR ایگزسٹس just because when we look at ourselves, we as in like consumers یا merchant, ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کیش کی کوئی کاسٹ ہے. آپ اسٹیٹ بینک کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے سال 31 ارب روپے خرچ کیے گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹ چھاپنے کے لیے. 31 ارب روپے صرف پرنٹنگ آف دا نوٹس. ان پرنٹنگ آف دا نوٹس کو جو ویسے فرق پڑ رہا ہے اکانومی کے اوپر وہ از اے سیپریٹ اسٹوری. اچھا, 31 ارب چھاپے ہیں, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, پھر اس کی کلیکشن ہوتی ہے, پھر اس کی سارٹنگ ہوتی ہے, اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے, اور ایک نوٹ دن میں ملٹیپل ٹائم گھومتا ہے تو ملٹیپل ٹائم یہ کاسٹ آف کاؤنٹنگ, سارٹنگ, اسٹورنگ, سیف کیپنگ, یہ 4 کاسٹ دوبارہ لگتی ہے. تو اس کی کیلکولیشن کسی نے کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی کاسٹ رف کیلکولیشن تھی کین بی بٹوین 4 to 5% آف the denomination. بٹ جسٹ بیکاز ہم نہیں دے رہے وہ کاسٹ, ہمارے بہاف پہ گورنمنٹ دے رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یار کاسٹ از فری. بٹ نتھنگ از فری, اٹ کمز بیک ٹو اس, اٹ کمز بیک ٹو اس تھرو ٹیکسز. سو یہ چھٹی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوگی. تو ہم کہتے ہیں, مرچنٹ کہتا ہے یار میں تو ڈیجیٹل نہیں لوں گا, چاہے تم مجھ سے 1% لو یا 0.5% لو, کیش میں پیمنٹ ایکسیپٹ کروں گا. پھر ٹھیک ہے, اگلا پوائنٹ اسی آرڈر میں 7ویں نمبر پر ہے کہ ٹیکس کمپلائنس کا برڈن یا ٹیکس نیٹ میں آنے کا کچھ لوگوں کی بالکل ہیں, یہ تحفظات بھی ہیں, اور ہم نے کمیٹی میں اس کو سامنے بھی رکھا ہے کہ جی اس کو ہم کس طریقے سے تھرو FBR اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ جی یہ نہ ہو کہ آپ نے پوسٹ لگائی اور آتے کے ساتھ ہی آپ کے سر کے اوپر لوگ آ کے کھڑے ہو گئے کہ جی آپ نے پوسٹ لگا لی تھی تو یہ کریں. تو یہ سو دا گورنمنٹ از اویئر
کہ اس کو ہم ظاہر ہے اتنی فلیکسیبلٹی اتنی لگژری نہیں ہے کہ جی اس کو ٹیکس ایمنسٹی دے دیں یا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں, بٹ ایٹ لیسٹ دا ریئلائزیشن از دیئر اینڈ دیر از دا سم پروپوزلس جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا جی, پھر جو ہماری 9 نمبر کی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں کارڈ کی تو پیمنٹ ریلیٹیولی فرکشن لیس ہے, آلموسٹ اس لیول پر آ گئی ہے جس لیول پر کیش کی پیمنٹ ہے, خاص طور پہ جب سے NFC آیا ہے, جب سے اماؤنٹ ہوا ہے کہ جی اس سے نیچے آپ نے پن بھی نہیں ڈالنی تو آپ ٹیپ اینڈ پے کر دیں. مختلف بینکوں نے مختلف لمٹیں رکھی ہوئی ہیں اس کی 5,000 7,000 جو بھی ہے, تو فار بلک آف دا ٹرانزیکشنز وہ آلموسٹ ہیز بیکم ایز سمپل ایز کیش. بٹ دی آلٹرنیٹیو میتھڈ ازنٹ. QR از اسٹل اے فرکشن فل ایگزامپل آف پیمنٹ. چلیے شو آف ہینڈ کر کے مجھے بتا دیجیے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے QR کی ٹرانزیکشن ٹرائی کی ہے کبھی ادر دین بینکرز. اچھا چلے اوکے, ناٹ بیڈ. تو اباؤٹ 30-35% آف دا روم نے ٹرائی کیے. بٹ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو آسک دا سیکنڈ کویسچن, آل آف یو ول سے کہ the transaction itself is not as frictionless as the transaction of card or that of cash. تو پریکٹیشنرس کو lots of people are nodding their heads. So پریکٹیشنرس کو, ہم جیسے پریکٹیشنرس کے لیے یہ انکمبنٹ ہے کہ ہم اس کی ٹرانزیکشن کی فرکشن کو کیسے کم کر کے لا سکیں. دیکھیں یہ تو ناممکن ہے کہ پاکستان میں سڈنلی 4 ملین یا 5 ملین پاسز لگ جائیں گی, نہیں لگ سکتی نا. 75 سال میں اتنی نہیں لگیں جب 1.25 لاکھ لگی ہیں. although اب ایک KPI اور ایک آبجیکٹیو اس کیش لیس اکانومی کا ہے کہ انشاءاللہ جون 2026 تک 2 ملین POS لگانی ہے. when we say POS we mean any type of POS. It could be a soft POS, it could be a hard POS, it could be a QR acceptance POS, it could be accepting you via tap and pay on your phone, anything. But 2 ملین مرچنٹس کرنے ہیں اور ایکٹیو مرچنٹس کرنے ہیں, گراس نہیں ہے یہ نمبر. وہ مرچنٹ ہر مہینے ٹرانزیکشن کرے گا تو اس میں کاؤنٹ. اٹس ناؤ ٹیک اے پاز فار اے منٹ کہ واٹ دا گورنمنٹ ڈیمانڈس دا پریکٹیشنرز ٹو ڈو فار دا فرسٹ ٹائم. 75 سال میں 1.25 لاکھ ڈیجیٹل ایکسیپٹنس پوائنٹس, ایک سال میں 2 ملین. تو جتنے یہاں بینکر حضرات بیٹھے ہوئے جو مسکرا رہے ہیں اس وقت مجھے دیکھ کے, ان سب کی اس وقت راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں, بیکاز ان سب کو KPIs ملے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیجیٹل ایکسیپٹنس مرچنٹس لگانے ہیں. اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم فار یو گائز گیونگ اوے دا ٹریڈ سیکرٹ کہ آپ ان سے MDR کی بات کریں, رائٹ, بیکاز دے ہیو سرٹن پریشرز آلسو. دوسری چیز جو اچھی گورنمنٹ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر چھوٹا مرچنٹ ہے اور ادھر آپ راست کی ایکسیپٹنس لگاتے ہیں تو گورنمنٹ نے 0.5% سبسڈی جو تقریباً 3.5 ارب روپے بنتی ہے کو اپروو کیا ہے کہ آپ ان سے MDR مت چارج کریں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھی سفارش ہے اور جو کہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے. تو اب جہاں جہاں راست لگے گی وہاں although یہ الاؤنس رکھا گیا ہے تو بیچارے کو بینکر کو آپ مار نہ دینا, اس کو کہا, اس سے کیا کہ آپ 0.25% چارج کر سکتے ہیں, بٹ 0.25 کا کیپ ہے, اور نہ چارج کریں تو اچھا ہے بیکاز گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی اناؤنس ہوئی ہے. اگر آپ چارج کریں گے تو آپ کو وہ سبسڈی نہیں ملے گی پھر. سو یہ ہے. اینڈ دین سو ایشوئنس سائٹ پہ ہم نے پہلے ذکر کر لیا کہ پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ وہ 40 ملین لوگ جو چلیں شہروں سے باہر بھی رہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی جو 60 ملین کارڈز ہیں وہ لوگ شہروں میں رہتے ہیں, ور اباؤٹ 60% آف پاکستان جو شہروں کے باہر رہتا ہے, ان کے پاس یہ 40 ملین ایزی پیسہ جائز کیش کی اپلیکیشنس موجود ہیں جس کے ذریعے وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو پیمنٹ کا طریقہ دینا ہو تو اب طریقے آ چکے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ انسٹنٹلی ریئل ٹائم اسی وقت کھڑے کھڑے ایک پری پیڈ پیمنٹ کارڈ ایشو کر دیں لوگوں کو, تو وہ اس کے ذریعے پیمنٹ کر سکتا ہے اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو. ایک دو فائنل چیزیں اینڈ دین آئی ٹرائی اینڈ برنگ اٹ ٹوگیدر از کہ یہ بہت کانورسیشن تھی اور آپ لوگوں کو محسوس بھی ہوتی ہوگی, مرچنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہائی اینڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ریٹیلرز دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جی آن لائن ورسز آف لائن. آف لائن آئی مین ریٹیل اینڈ آن لائن obviously ای کامرس.
جس پہ آپ لوگوں کو ایک برڈن آف کمپلائنس بھی فیل ہوا ہوگا کہ یہ جو 2 لاکھ روپے اور اس سے زیادہ کے اوپر کیش ہینڈلنگ کے اوپر یہ سارا برڈن آف کمپلائنس ہے. جو کوریئر کمپنیز ہیں ان کو بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ بنا دیا گیا ہے. بٹ یہ جو دس اسٹارٹیڈ آف فرام اے ویری لو نمبر, بٹ اب وہ اس کو یعنی سنک کر دیا گیا ہے. جو فزیکل ریٹیل کے اوپر 2 لاکھ سے اوپر آپ کو کمپلائنس کا برڈن ہوتا ہے, جو آپ ان پٹ ٹیکس کے اگینسٹ اس کو وصول نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ ملا دیا گیا. سو دیکھیے, اف آئی برنگ اٹ آل ٹوگیدر رائٹ ناؤ, ریٹیل کے لیے چاہے وہ آن لائن ہے چاہے آف لائن ہے, ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. یہ پوری دنیا میں چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ آپ جب ڈیجیٹل مینز آف پیمنٹ سے پے کرتے ہیں آپ زیادہ پیمنٹس کرتے ہیں, آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں. اپنی مثال لے لیں, آپ اگر اپنی جیب میں 10,000 روپے صبح لے کر نکلیں گے نا, آپ کوشش کریں گے یار 8,000 بچا کر لے آؤں, بیکاز دل جلتا ہے کیش دیتے ہوئے. کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہوئے دل نہیں جلتا. دس از ہاؤ دا کارڈ انڈسٹری کیم ان ٹو بینگ globally in the first place. This was the idea. Security was not the idea, but incentivizing people to spend more was the idea. So if this is the idea, then as retailers, certainly it is in your interest کہ میرے ریٹیل آؤٹلیٹس کے اوپر ڈیجیٹل کے ذریعے میں پیمنٹ کیسے وصول کر سکتا ہوں. اینڈ یس, دیکھیں اس میں کوئی اگنورینس نہیں ہے کسی کے پارٹ پہ. دا برڈن آف کمپلائنس ڈز ہیپن, but now also the burden of non-compliance is there also, right? For those of you who are in this industry, understand this کہ آپ نان کمپلائی ہوں گے تو بھی ایک برڈن ہے آپ کے اوپر, روز پیشیاں بھگتا رہے ہوں گے آپ لوگوں کی, اور اگر کمپلائی کرتے ہیں تو بھی ایک برڈن ہے. بٹ اگر کمپلائی کرتے ہیں تو اس وقت کم از کم جو ڈرائیو چلی ہوئی ہے وہ انسینٹیوائز کر رہی ہے فائنینشیل سروسز اداروں کو کہ آپ کو چیپ افیکٹو پیمنٹ ایکسیپٹنس سلوشنس لگا کر دیے جائیں. اینڈ جو اور اسی طریقے سے جو آن لائن کامرس ہے اس کے اوپر بھی ان قریب ایسکرو کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. آن لائن کامرس کے اوپر اور مزید کام ہوگا, لیکن فی الحال جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا ہمارا وہ فزیکل تھا. I hope I have covered everything. بٹ اگر اجازت ہے تو میں کویشچنز لے سکتا ہوں. if I've run out of time, so I've run out of time. Can I take questions or I can't? I don't want to name the institutions because it's a public place, but I know for sure there are many institutions in the public domain who charge extra if you would like to pay online. That is the most ridiculous thing one can find. Are you doing something about it? Because if you are paying digitally, there shouldn't be any further charges. So how to cope with that? بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اسلام آباد میں تو شروع ہو چکا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اس قسم کے کریک ڈاؤن کرے. انفیکٹ اسلام آباد کو تو ماڈل کیش لیس سٹی بنانے کا سرکولر آ چکا ہے, جس میں ہر مرچنٹ کو مینڈیٹ کیا گیا ہے کہ اس کے پاس ایٹ لیسٹ ایک ڈیجیٹل ایکسیپٹنس طریقہ ہونا چاہیے. اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس چیزوں پہ جا کے کریک کر رہی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اینڈ دس از اے ویری انفارچونیٹ تھنگ. آپ نے جیسے ذکر کیا, یہ تو بڑے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ آپ پیٹرول ڈلوانے جاتے تھے, وہ کہتا تھا صاحب کیش دو گے تو اتنے پیسے, اور اگر کارڈ سے دو گے تو میں اچھا بینک والے نے اس کو چاہے 1% MDR ڈلا ہوا ہوگا, وہ کہتا تھا 2% لوں گا آپ سے, وہ کہتا تھا اسی چکر میں بھی بنا لوں گا. بالکل غلط پریکٹس. ٹھیک بات ہے آپ کی. اوکے, گریٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.